الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اپنے نوجوان ساتھیوں سمیت شریک ہوں گے۔ یہ طلباء ہیں جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، 4 ہمارے آج شرکا وہ حفاظ قرآن بھی ہیں، اور یہ لوگ ماشاءاللہ اپنی عصری تعلیم بھی گریڈ 8 گریڈ 9 میں حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آئیے اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم آخری کلام کی صورت میں عطا فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول قرار دیا۔ اب اللہ کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کی عملی تصویر اگر ہمیں دیکھنی ہو تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محفل میں جانا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نگاہوں کے سامنے امام الانبیاء بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سامنے قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن حکیم کی عملی تصویر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس کا ایک شاہکار اور اس کی اجتماعی شکل وہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی مجلس میں ملتی ہے۔ آج بیٹا ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ اچھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت سی تیاری کر کے آئے، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں 1-2 ساتھیوں سے کچھ بات سنوں گا اور پھر ہم انشاءاللہ اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد 1-2 ساتھیوں سے کچھ ہم بات سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس ترتیب سے آگے پروگرام کو بڑھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کچھ ہم سنیں گے۔ ہمارے نوجوان ساتھی اور انتہائی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، حفاظ قرآن بھی ہیں اور اپنی عصری تعلیم بھی اسکولز میں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کیا تیاری کر کے آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ پہلی بات تو بہت ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول جو لوگ ایمان لائے ان میں مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کسی کے سامنے میں نے اللہ کے دین کی بات پیش کی، جس کسی کے سامنے میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پیش کی، اس سے تھوڑا سوچا، اس سے تھوڑا سا وقت بھی لیا، سوائے کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جیسے ہی ان کے سامنے میں نے دعوت توحید پیش کی، فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اچھا، سیرت نگار کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اہمیت کیا آ رہی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس کسی کے سامنے میں نے حق کی بات پیش کی، اسے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا، سوائے کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ عظمت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جنہوں نے فوراً اسلام کی دعوت قبول کی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے وہ کون سا کام کاج کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ کون؟ ماشاءاللہ، کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، پتہ ہے نا؟ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ وہ سیدھے حضور کے پاس آئے اور پوچھا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں دین اینڈ دیر۔ کیا کہتے ہیں؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سنانا چاہ رہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، پھر ان کی بات ہم سنیں گے۔ آپ سنائیں گے بیٹا؟ اچھا، آپ حافظ بھی ہیں قرآن کے؟ ماشاءاللہ، کیا سنا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے 13ویں سال 22 جمادی الاخر بروز پیر
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، جبکہ خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینے 11 دن ہے. آپ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دی. ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی گفتگو میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو بڑی اہم اور دلچسپ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 برس. 63 برس سے کچھ اور بھی یاد آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول اللہ علیہ السلام کی عمر بھی کتنی تھی؟ 63 برس کی تھی. یہ مماثلت ہے نا، یکسانیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات. اچھا، اب ایک سوال اور کر لیتے ہیں. آپ نے ان کی وفات کا ذکر تو کر دیا، تو یہ بھی تو بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ ورنہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور کچھ یاد ہے کب ہوئی تھی بھلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ایک جملہ کہوں گا تو آپ کو کچھ یاد آئے گا. عام الفیل یاد ہے؟ عام الفیل کے 2.5 سال بعد. عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. اب عام الفیل پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل ہے نا، ہاتھی یاد آ گیا. اچھا، عام الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد، عام الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، جس سال وہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور عام الفیل کے 2.5 برس بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر ہو گئے نا تقریباً. بس کتنا فرق ہے دونوں کی عمر میں؟ 2.5 برس کا. اب ایک اور بات آپ نے بتائی، دیکھیے بات سے بات آگے چل رہی. خلافت کا دور کتنا ہے؟ 2 سال 3 مہینے آپ نے بتایا. تو یہی کم و بیش اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا بھی فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کی عمر مبارک بھی کتنی تھی؟ 63 برس. اور جب صدیق اکبر تشریف لے گئے تو ان کی عمر مبارک بھی کتنی تھی؟ 63 برس. فرق کیا ہوا؟ وہی کہ عام الفیل کے فوراً بعد، یعنی جو اس واقع فیل کے فوراً بعد حضور کی ولادت ہے، اور عام الفیل کے 2.5 برس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہم نے ولادت کا ذکر بھی کر لیا اور ان کی وفات کا ذکر بھی آ گیا. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام معلوم ہے کسی کو؟ عبداللہ. عبداللہ. ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہمیں پتہ چل گیا. عبداللہ ان کا نام تھا. تو ابو بکر ان کی کیا تھی؟ کنیت تھی. کنیت سمجھتے ہیں نا؟ کنیت انگلش میں نکنیم لوگ کہتے ہیں، لیکن عربی میں بڑا اچھا ہے کہ کنیت کہلاتی ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پتہ ہے؟ ابو القاسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہے تو اس کا ذکر کر کے میں کنیت سمجھا رہا تھا آپ کو. کلیئر ہے بیٹا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. صدیق ان کا کیا ہے؟ لقب ہے. اچھا، صدیق کا لقب یاد ہے کسی کو کہ کس حوالے سے ملا تھا؟ واقعہ معراج کے موقع پر. واقعہ معراج کے موقع پر. کس قدر عظیم بات ہے. جیسے جب ایمان لائے تو فوراً ایمان لائے. جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور جیسے ہی پتہ چلا کہ مکے کے لوگ تو انکار کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ معراج کا واقعہ، رات کے قلیل حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچنا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے معراج کا واقعہ میسر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے شرف مجھے عطا فرما دیا، تو مکے کے منکرین تو انکار کر رہے تھے. لیکن جب صدیق اکبر سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل ہو سکتا ہے، فوراً انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی. تو ان کا لقب کیا مشہور ہوا؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا ہے نا؟ اب آپ میں سے کون ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ چلے آپ سنائیے بیٹا. جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اتفاق نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں. بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے اور امت محمدی میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئیں گے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی مالی مدد اور غلاموں کو آزاد کرانے میں پیش ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ، بولیے بھائی ماشاءاللہ۔ یہ کس کی عظمت اور فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جنت میں جس دروازے سے چاہیں گے ان کو داخلہ عطا ہوگا، جنت کے دروازے پکاریں گے کہ داخل ہو جائیں ہم سے، یعنی وہ دروازہ کہے گا میرے ذریعے سے آپ داخل ہوں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے عظمت والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مالی امداد کا بھی آپ نے ذکر کیا، بعد میں ہم کسی وقت بات کریں گے کہ کس کس طور پر انہوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی باتیں ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تو صدیق ہوا، ایک اور لقب بھی مشہور ہے ان کا، وہ ہے عتیق۔ کیا ہے؟ عتیق۔ اچھا، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جہنم سے آزادی ان کو عطا ہوگی، تو عتیق کسے کہتے ہیں؟ جس کو نجات مل جائے، جس کو نجات مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو اس معنی میں وہ بھی نجات پانے والوں میں ہوں گے، تو ان کا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ایک اور بات سیرت نگاروں نے یہ لکھی، روایات میں ذکر آتا ہے کہ جو ان کی والدہ تھی نا، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو انتقال ہو جاتا تھا، ان کے جب بچے پیدا ہوتے تو انتقال ہو جاتا۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کچھ اس طرح کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے کی کہ اللہ تو اگر ان کو نجات عطا کر دے، یعنی زندگی عطا کر دے، فوت ہونے سے محفوظ کر لے، ان کو بڑی عمر مل جائے تو میں تیرا شکر ادا کروں گی، اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی عطا فرمائی اور 63 برس کی عمر عطا ہوئی، جیسے کہ ہم ذکر پہلے کر چکے۔ تو عبداللہ نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک لقب کیا ہے ان کا؟ صدیق، اور دوسرا لقب ان کا کیا ہے؟ عتیق۔ ولادت کا یاد رہے گا انشاءاللہ، عام الفیل کے واقعے کے 2.5 برس کے بعد ان کا ولادت کا معاملہ ہوا۔ اچھا جی، اب ہمیں اور کون کیا سنا رہا ہے؟ جی بیٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ خود صحابی، والد صحابی، والدہ صحابیہ، بیٹا صحابی اور بیٹی ام المؤمنین صحابیہ۔ اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر معمول کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے، دوران جماعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا اور خود ان کی دائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہمارے سامنے آئی۔ پہلی بات آپ نے کیا بیان فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص اعزاز یہ ہے، آپ نے 3 باتیں کی، میں چوتھی بات بھی عرض کرتا ہوں کہ 4 نسلیں ایک گھرانے کی ہیں، 4 نسلیں ایک گھرانے کی ہیں کہ جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں اچھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی تو وہ مہاجر ہے نا، مہاجرین میں شامل ہیں، لیکن مہاجر صحابہ میں یہ وہ ہیں کہ جن کے والد بھی اور والدہ بھی بعد میں ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، مہاجر صحابہ میں یہ وہ ہیں کہ جن کے والد اور والدہ دونوں ایمان لے آئے، تو والدین بھی ایمان والے، خود بھی ایمان والے، اور بچے بھی ایمان والے، اور بچوں کے بچے بھی ایمان والے۔ اس کو اہل علم نے بیان فرمایا کہ 4 نسلیں ہیں۔ کتنی؟ 4 نسلیں کہ جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو میسر آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ایک بات آپ نے بیان فرمائی جس پر ہم آئندہ بھی کلام کسی وقت کریں گے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخر میں جب کچھ عوارض کا مرض کا معاملہ تھا تو کچھ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھائی ہیں۔ آگے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں امامت کے مصلی پر کون کھڑے کیے گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ میں سے کون ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ جی بیٹا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بلا شبہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے جان و مال کے اعتبار سے صدیق اکبر سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی۔ آپ کی مخلصانہ دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بے شمار جلیل قدر شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ماشاءاللہ،
یہ ایک گفتگو میں، مختصر گفتگو میں بہت سارے نکتے جو ہم آئندہ بھی زیر گفتگو لائیں گے. ایک اہم بات کیا آئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا. جس کسی نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. کس قدر عظمت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ناظرین کرام، یہ سلسلہ کلام رہے گا جاری. کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ماشاءاللہ نوجوانوں نے بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں، اور ایک ہی نشست میں کس قدر بنیادی تعارف اور پہلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ہمارے سامنے آئے. انشاءاللہ اگلے نشست سے پھر آپ سے ملاقات رہے گی. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.